بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو وضو کی فضیلت کے بارے میں بتائیں گے اور اس کے فائدے کیا ہیں۔ اس مبارک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی عمل بتاؤں جس کے ذریعے اللہ خطائیں معاف کر دیتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ناگواری کے باوجود مکمل طور پر وضو کرنا، مساجد کی طرف زیادہ قدم چل کر جانا اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا کئی سرحدی چھاؤں کی حفاظت ہے۔ رواہ مسلم۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور خوب اچھی طرح وضو کرے تو اس کی خطائیں اس کی جسم سے نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کی نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان یا مومن بندہ وضو کرتا ہے اور وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے تو آنکھوں کے دیکھنے سے ہونے والے تمام خطائیں پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے چہرے سے نکل جاتے ہیں۔ بس جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے جو خطائیں سرزد ہوتے ہیں وہ پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں۔ بس جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں سے جو خطائیں سرزد ہوتے ہیں وہ پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے پاؤں سے نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان فرض نماز کے وقت ہونے پر اس کے لیے اچھی طرح وضو کرتا ہے اور اس کے خشوع اور رکوع کا اچھی طرح اہتمام کرتا ہے تو وہ اس نماز سے پہلے کئی گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، بشرطیہ کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ ہو، اور یہ فرض نماز سے صغیرہ گناہ کا معاف ہو جانا ہمیشہ کے لیے ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا۔ جو ہم نے حدیث مبارک سنائی ہے، اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق فرمائے، آمین۔